السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا۔ سب سے پہلے حج کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام جب دونوں باپ بیٹا کعبۃ اللہ کی تعمیر نو سے فارغ ہوئے تو اس موقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کی تھیں، اور ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، کہ اللہ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام تو آپ نے ہم سے لے لیا، آپ کے حکم سے ہم نے اس کی تعمیر کی، آرینا مناسکنا، اب ہماری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ ہمیں حج کے مناسک بھی سکھا دیجیے، ہمیں حج کے طریقے بھی بتا دیجیے، اپنے گھر میں حاضری کی جو آداب ہیں، جو اخلاق ہیں، وہ بھی سکھلا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا۔ وہ حکم کیا تھا؟ اذن فی الناس، لوگوں میں اب اعلان کریں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، اب لوگ کعبۃ اللہ میں شہر مکہ میں حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائیں۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ یا ایک قرآن مجید نے ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کیا ہے تو وہ بہت بڑا، حاجیوں کے لیے خاص کر جو حج پہ جا رہے ہیں، میں انہیں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ نے اب تک صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے، تصویر کا ایک ہی رخ سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء جد الانبیاء، اللہ نے خوب ان کو آزمایا، اور واقعتاً ان کی آزمائشیں وہ بڑی کڑی تھی، بڑی سخت تھی، لیکن آپ شاید یہ نہ جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ان آزمائشوں کے بعد مانگنے کی باری آئی اور سوال کرنے کی باری آئی، میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے کہ تاریخ انسانیت کے جو بڑے بڑے سودے اور بڑی بڑی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم کر کے آئی۔ وہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا تو سب سے پہلے تو یہ دعا کی جو بھی میں نے پڑھا ہے کہ اللہ مجھے اپنی اولاد میں سے ایک پوری امت چاہیے جو ہمیشہ آپ کی فرما بردار ہو۔ اچھا، یہ بڑا سودا نہیں ہے، بہت بڑا، لیکن آگے کہا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اب جو آخری نبی اور رسول ہے نا وہ بھی مجھے اپنی اولاد میں سے چاہیے۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ تو پھر بتلائیے کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا۔ آپ جس سفر کے لیے جا رہے ہیں، بس جدھر آپ نے احرام کی چادر اپنے وجود پہ لپیٹی، ادھر آپ میقات پہ پہنچ کے اللہم لبیک فی العمرہ کہتے ہیں، فی الحج کہتے ہیں۔ حج کی ادائیگی مکمل ہونے تک یقین کریں کہ لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، ساعت ساعت آپ کی دعا کی قبولیت کی ہے، جو مانگیں گے یقین کامل کے ساتھ ملے گا، ملے گا۔ بلکہ یہاں میں ان احباب کو یہ ضرور دعوت دوں گا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خرچ کیا اولاد کے اوپر، بڑا ماحول دینے کی کوشش کی، اچھے اچھے تعلیمی اداروں کے اندر بھیجا، لیکن مطمئن نہیں ہے تربیت سے،
2 کام کر لیں، 2 کام کر لیں، یقینی آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ پہلا کام، نہ خرچ کریں اتنا اپنے بچوں کے اوپر کہ ان کے لیے اچھا گھر ہو، اچھا لباس ہو، اللہ وہ بھی ان کو عطا کرے۔ آپ سال میں 1 بار اپنی سنگت میں، اپنی معیت میں، اپنی صحبت میں تقویٰ کی بنیاد پر اپنی اولاد کو بیت اللہ کی زیارت کروا دیا کریں۔ یقین کریں جب تقویٰ کی بنیاد پر یہ عمل بار بار آپ دہرائیں گے، ایک لمبا عرصہ ایک روحانی طور پر آپ اور آپ کی اولاد کے اوپر خود آپ محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کمی، نرام تو لے جاتے ہیں، کلام تو لے جاتے ہیں، اور بعض احباب جن کے پاس وسائل کچھ زیادہ ہیں وہ بیرون ملک دبئی جا رہے ہیں، دیگر ممالک کے اندر سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، تو نتیجہ وہی آئے گا کہ جو آپ دیں گے۔ آپ جو اپنی اولاد کو دیں گے واپس آپ کو وہی کچھ ملے گا۔ میری ایک گفتگو ایک شہر میں تھی، تو میں نے اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مجھے بتائیں کہ ہم جس برتن کے اندر سالن ڈالتے ہیں اس کے کئی ایک نام ہم کو آتے ہیں، کوئی کولی کہتا ہے، کوئی چھنی کہتا ہے، کوئی پیالی کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جس برتن میں ہم پانی پیتے ہیں اسے ہم گلاس کہتے ہیں۔ کوئی دوسرا نام ہے کسی کے پاس؟ اگر کسی نے کبھی سنا ہے یا کبھی کسی کے پاس ہے تو مجھے بتائیں، جواب نہ میں آئے گا۔ گلاس کا دوسرا نام کیوں نہیں مجھے آتا، آپ کو آتا؟ اس لیے کہ گلاس کا دوسرا نام کبھی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہی نہیں، ہمارے بڑوں نے ہم کو دیا ہی نہیں اس کا دوسرا نام، تو ہمارے پاس کیسے آئے؟ آپ جو کچھ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں تو پھر آپ اسی کی امید رکھیں کہ وہ آپ کو واپس بھی وہی کریں گے۔ اپنے بچوں کو بھی سفر حج پہ لے جائیں، سفر عمرہ کے اوپر لے جائیں۔ دوسری بات، وہاں جا کے کثرت کے ساتھ جو آپ نے کام کرنا ہے نا، وہ اذکار اور دعائیں، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ یہ ابراہیم کی سنت ہے، وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، رات 1 بجے گھر کے دروازے پہ دستک دی، رو رہے، اہلیہ ان کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا آ جائیں، اوپر بیٹھے، خیریت ہے؟ مجھے کہتے ہیں آج ہم نے اپنے بیٹے کو پکڑا ہے، نشے میں دھت ہے، اور آپ جانتے ایک عرصے سے پریشان ہیں، باپ سے کہا، چچا سے کہا، ماموں سے کہا، اب آپ کے پاس آئے کہ وہ گرا پڑا تھا شراب پی کر، کیا کریں؟ اب ہم نے سوچا ہے کہ اس کو بیرون ملک بھیج دیں۔ میں نے کہا نہ کریں۔ میں نے صرف یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چچا سے تو کہا، ماموں سے تو کہا، خود بھی کہا، اب تک 1 مرتبہ بھی اللہ سے کہا ہے؟ اللہ سے کہا اب تک کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے؟ کہتے ہیں اللہ کو دے گا۔ میں نے کہا یہ جو پیسہ اس کی دبئی کے لیے خرچ کر رہے ہیں نا، آپ اس پیسے کو عمرے کے لیے خرچ کریں اور جائیں، وہاں صحن کعبہ میں اللہ کے سامنے سر جھکا کے اس کے لیے دعا کریں، دیکھیں رزلٹ آتا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے انہوں نے یہی کام کیا۔ ان کی اہلیہ بتاتی ہے، واپس آ کر کہتی ہے واقعتاً میں وہاں چمٹ چمٹ کے اللہ کے سامنے روتی رہی، جب میں دعا کر رہی تھی دوران دعا میرا دل مطمئن تھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو چکا۔ جب واپس آئی تو 1 ماہ کے بعد کہتی ہے بیٹا وہی ہے، ماحول وہی ہے، بس ہم بدلے ہیں، وہ ہماری دعا بدلی ہے، ہمارا لہجہ بدلا ہے، تعلق باللہ ہمارا بدلا ہے۔ وہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب دل کا سکون ہے، اب کوئی اس کی طرف سے ہمیں ایذا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ سنت ہے کہ وہاں جا کے رو رو کے دعائیں کریں اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لیے کہ اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرآن مجید نے ڈانٹا ہے ان حاجیوں کو، ڈانٹا ہے ان حاجیوں کو، اللہ ناراض، اور ناراض بھی اللہ تعالیٰ اس انداز سے ہوئے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ان حاجیوں کو آخرت میں کچھ نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا ان کو آخرت۔ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض وہ ہیں ناسمجھ، نادان، کم عقل، کہ جو مال بھی خرچ کرتے ہیں،
اور اپنے وجود کے اوپر احرام کی 2 چادریں بھی ڈالتے، سفر بھی کرتے، کھپاتے بھی، بیت اللہ پہنچتے ہیں، وقوف عرفہ وغیرہ وغیرہ کرتے، لیکن جب مانگنے کی باری آتی ہے، جب سوال کرنے کی باری آتی ہے، یہ حاجی مجھ سے مانگتے کہ ہیں دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ کہتے یہ نادان ہیں، کم عقل ہیں، کہ سفر کے لیے آئے ہو، کہاں آئے ہو؟ وہ اللہ کے بندے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر، میدان عرفہ کے اندر کھڑا ہو کر، اتنی مشقت کرنے کے بعد جب مانگنے کی باری آئی تو دنیا مانگی، دنیا مانگ رہے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یعنی آخرت میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے تو پہچانا ہی نہیں ہے کہ کہاں آئیں اور کس سے مانگ رہے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ دانا بھی ہیں، کچھ فہم و فراست کے مالک اور سمجھدار بھی ہیں، وہ جب مانگتے ہیں تو پھر صرف دنیا نہیں مانگتے بلکہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دانا لوگ ہیں جو اللہ کے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے بچنے کا بھی اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ دانا ہے، آخرت کو مقدم رکھیں، وہاں جا کر چھوٹے سوال مت کیجئے گا، آپ وہاں جا کر بڑے بڑے سوالات کیجئے گا۔ شروع ابتدا جنت الفردوس سے کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں صحبت سے کیجئے گا، اللہ کے دیدار سے کیجئے گا، واپس آتے آتے آخر میں کچھ نہ کچھ دنیا کے لیے بھی مانگ لینا، جتنا یہاں رہنا اتنا مانگ لینا۔ کتنی کو عمر ہے جو 60 سال کی، کتنا کچھ جینا ہے، جو 50 سال کی عمر سے اوپر چلے گی نا، کیا خواہشیں آپ کے دل میں رہیں گی؟ اب تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے اللہ سے ملاقات، تو پھر آپ اگلی منزل کے لیے اللہ سے سوال کریں، اللہ جنت الفردوس۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، وہاں جا کے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے اور بڑی بڑی اللہ سے دعائیں کریں جو حضرت ابراہیم نے کی۔ یہ دعا اللہ ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا دے۔ دیکھیں دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے، لیکن وہ ایک شیخ، عربی شیخ کہا کرتے تھے کہ بانجھ وہ نہیں ہے کہ جس کی بیٹی نہیں، جس کا بیٹا نہیں۔ بانجھ تو حقیقت میں وہ ہے کہ بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں۔ بانجھ تو یہ ہے، اولاد ہونے کے باوجود بیچارہ قبر کے اندر پڑا ہے، حشر کے اندر بالکل اسے اولاد سے کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہے۔ وہاں دعا کریں کہ اللہ مجھے تو نیک کر، میرے بیٹوں کو، میرے پوتوں کو، میرے پڑپوتوں کو، پڑپوتوں کے بیٹوں کو، پھر ان کے پوتوں کو، پھر ان کے پڑپوتوں کو، ایسے جو قیامت تک میری نسلیں چلے، اللہ ساری نیکی پیدا کرے، میری بیٹیوں کو، نوازیوں کو وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اپنی ذریت، اپنی اولاد کی خیر و برکت کے لیے دعائیں کی۔ اگلی بات، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس انسان کے اندر استطاعت ہے اس کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کا ہمارے ہاں جو تصور ہے نا وہ غلط ہے۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ بڑا مال آ جائے، بڑی دولت آ جائے تو استطاعت ہے؟ نہیں، استطاعت سمجھ، استطاعت کیا ہے کہ آپ اپنے شہر سے مکہ جائیں تو اپنے شہر سے مکہ جانے کا خرچہ آپ کے پاس موجود ہے۔ جتنے دن آپ نے شہر مکہ میں قیام کرنا ہے، وہاں آپ نے مناسک حج ادا کرنے، وہاں جتنے دن آپ کا قیام ہے وہاں قیام کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہیں۔ پھر شہر مکہ سے واپس اپنے وطن آنے کے لیے وہ بھی اخراجات آپ کے پاس موجود ہیں۔ بات سمجھ؟ اپنے شہر سے شہر مکہ جائیں، کتنا خرچہ آتا ہے آپ کے پاس موجود ہے۔ جتنے دن آپ نے وہاں قیام کرنا ہے اس کا بھی خرچہ آپ کے پاس موجود ہے۔ پھر وہاں سے واپس آنے کے اخراجات بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو دورانیہ ہے کہ آپ گھر سے نکلے حج کے لیے، وہاں رکے اور پھر واپس پلٹے،
اس دورانیہ، اس سارے جو زمانہ ہے، یہ جو ایام ہیں یا مہینے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی خرچہ موجود ہے، گھر والوں کے لیے بھی خرچہ موجود ہے، بس آپ پہ حج فرض ہے۔ یہ ہے استطاعت۔ جس طرح معاشرے کے اندر بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایسے ہی بے زکاتیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ایسے ہی ان لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے استطاعت کے باوجود حج کی توفیق۔ یا اب استطاعت بتائیں کہ مشکل ہے حج؟ آپ گریبان میں منہ ڈالیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس واقعتاً استطاعت تو ہے کہ استطاعت کا ان کو علم نہیں۔ جس کے پاس یہ استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، جن کا امت میں دوسرا نمبر، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے عمال کو، اپنے عاملین کو جو میں نے اپنے بندے مقرر کیے انہیں بھیجوں، اور سلطنت اسلامیہ کے اندر ان لوگوں کو دیکھیں جو طاقت رکھتے ہیں حج کرنے کی، استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں نکلے، ان پر جزیہ عطا کرتے ہیں۔ اور بعض صحابی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، عذر بھی کوئی نہیں نکل رہا، تو پھر کیا ہے اس کا اسلام؟ پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے۔ آپ ان تمام چیزوں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا اہم ہے یہ فریضہ حج۔ اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے حج کی فضیلت۔ یہ کتنا عظیم و شان عمل ہے، اللہ اکبر۔ آپ اس سے بس اندازہ لگا لیں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کئی بار آپ نے حدیث سنی، کئی بار آپ نے یہ حدیث سنی، آج ذرا اس حدیث کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ آپ اس حدیث کو بخوبی سمجھے ہوئے، لیکن پھر بھی اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ حج کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ذو الحجہ کا مہینہ، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں یا پہلا عشرہ ہے، اس میں کی کوئی بھی نیکی، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ باقی تمام ایام کے اندر انسان وہی نیکی کرے تو ان دنوں کی نیکی کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے سوال کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہا ہاں، عام دنوں کا جہاد بھی، سوائے اس شہید کے جو نکلا تھا نہ جان واپس ہے نہ مال۔ کیوں؟ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ کوئی بھی نیکی کر لیں، کہیں بھی کر لیں، پورے سال کے کسی دن کی کوئی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اتنی عبادات کو اکٹھا کر دیا، اتنی عبادات کو اکٹھا کر دیا کہ پورے سال کے کسی مہینے کے اندر بھی اتنی بڑی بڑی عبادات کسی مہینے کے اندر نہیں، اور اس میں سے سب سے بڑی عبادت وہ حج بیت اللہ ہے۔ اس کا آغاز اسی مہینے کے پہلے عشرے کی 8 تاریخ کو ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پورے اسلامک ورلڈ سے، دائیں بائیں سے، مشرق و مغرب، جنوب و شمال سے لوگ، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی نکلے، لیکن سب کا لباس ایک ہے، اپنے وجود پہ 2 چادریں لپیٹی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ لباس ایک ہے، سب کی زبان کے اوپر گیت اور کلمہ بھی ایک ہے، لبیک اللہم، کوئی امیر ہے تو بھی، کوئی غریب ہے تو بھی، کوئی بادشاہ ہے تو بھی۔ اچھا، اب دل کے اندر تڑپ سب کی ہے نا ذہن، جو نہیں جا سکے وہ کیا کریں؟ کیا ان کو اجر سے محروم رکھا ہے؟ نہیں، کہا تم اپنے گھروں میں ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد قربانی کر لیں، وہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے کیا ان کو محروم رکھا ہے؟ نہیں، ان کے لیے صلاۃ العید، عید کی نماز رکھی، تکبیرات کہتے ہوئے میدان کا رخ کریں اور کھلے آسمان تلے
وہ عرفات کے میدان میں کھلے آسمان تلے کڑے، تم یہاں کھلے آسمان تلے اللہ کی عبادت کرو۔ تمام کی تمام امت کو اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر، نیک اعمال کے اندر مصروف رکھا ہے۔ وہ اپنی انسان کی سستی ہے کہ وہ نہ کر سکے، وگرنہ کوئی قربانی کر رہا ہے اور کوئی عید کی نماز ادا کر رہا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ تکبیرات کے گیت گاتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں عرفہ کے دن کھلے آسمان تلے ننگے سر جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، سب نے ایک لباس زیب تن کیا، احرام کی جاتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے، دیکھو میرے بندے کیسی عاجزی ہے، کہ تھکے ہارے ہیں۔ ان لوگوں نے حج کیا، وہ جانتے کیا حالت ہوتی، ایک مسکینی کی حالت ہوتی، وجود تھکا ہارا ہے، اللہ تعالیٰ فخر کرتے دیکھے، اور سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ۔ آپ نے کہا کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنے پیغمبر و نبی آئے ہیں سب کہتے رہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب جو نہیں جا سکا عرفہ کے دن کہا، وہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیں، اس روزے کی برکت سے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا اس مہینے کے اندر، تو اس کے اندر حج کی عظیم عبادت ہے۔ اس لیے کہا کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان پہلے 10 دنوں میں کی نیکی، اس کے اجر و ثواب کو کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بار بار احرام کی چادر اپنے وجود پہ لپیٹنے ہمارے مقدر میں کر دے، اللہ لبیک لبیک کی صدائی ہمارے مقدر میں کر دے، اللہ عرفات کا وقوف ہمارے نصیب اور مقدر کے اندر، مینا کی راتیں اور مینا کا قیام اللہ ہمارے مقدر میں کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذیشان ہے، اللہ اکبر، تقویٰ کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر جو حج مبرور کر لیتا ہے، جو کر لیتا ہے حج مبرور، آپ نے کہا کہ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ میرے ہاں اس حج مبرور کا صلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہوئی، جنت کے علاوہ کوئی صلہ نہیں۔ اگر اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر للہیت انسان کے پاس موجود ہے، حج کر کے گھر کو واپس پلٹا، سارے گناہ وہیں ڈھڑ گئے، یہ یوں آ رہا ہے جیسے آج دنیا کے اندر آئے، جیسے آج دنیا کے اندر یہ پیدا ہوا، یہ واپس آ رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ملیں گی تب جب قرآن کی اس آیت پہ آپ غور کریں گے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کرنا اللہ کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، حاجی کی تختی لگوانے کے لیے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اللہ کے ہاں کثرت کوئی معیار نہیں ہے کہ حج کس نے زیادہ کی، عمرے کس نے زیادہ کی، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ اندر چھپا ہوا تقویٰ و اخلاص۔ اعمال کا وزن بھی تبھی ہوگا اللہ کے ہاں جب اندر کی صفائی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے ایک کھجور کا کیا وزن ہوتا ہے؟ ایک کھجور جو ہم استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں، اس کا کیا وزن ہوتا ہے؟ آپ کو بھی علم ہے؟ دنیا کے ترازو میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک کھجور کو جب لایا جائے، ایک کھجور، اب ایک کھجور کون خرچ کرے گا اللہ کے راہ میں؟ وہ جس کے پاس ایک ہی کھجور تھی، وہ اس میں خود اپنے پیٹ کا نوالا بنانے کے بجائے کسی فقیر کو کھلا دی، کسی ضرورت مند کو کھلا دی، اللہ اس کو بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے کہ جب اس کھجور کو میزان اور ترازو میں رکھ کے وزن کیا جائے گا تو اس کھجور کا وزن پتہ ہے کتنا ہوگا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ کھجور احد پہاڑ کے برابر دنیا کے ترازو میں نہیں ہوتی، اللہ کے ترازو میں ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہے۔ وزن ظاہر کر رہا ہے میزان، کیوں کر رہا ہے؟ للہیت ہے، اخلاص۔ حج کے دوران جن چیزوں سے روکا گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام حالات کے اندر بھی منع ہے، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ سب سے پہلے جو وہاں جو شیطان حملہ کرتا ہے، جو بدترین حملہ ہے شیطان کا،
وہ یہی ہے کہ وہ انسان کی نیت بگاڑتا ہے. وہاں سیلفیاں لی جا رہی ہیں, وہاں پکچر لی جا رہی ہے, اور وہاں بھیجی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا, اگر آپ نے واقعی حج کو حج بنانا ہے نا, یہ اس موبائل کے فتنے سے آپ گریز کریں. کوشش کریں کہ اپنے ساتھ سادہ موبائل لے کے جائیں, جو بالکل سادہ ہوتا ہے نوکیا کا, جس سے صرف آپ بات کر سکیں. اور اس موبائل کو بھی آپ جب استعمال کرنا چاہیں تو ایک وقت دے دیں اہل خانہ کو, ایک وقت دے دیں جو آپ کے ضروری دوست احباب ہیں, کہ میں 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد 1 گھنٹہ آن لائن ہوں گا. بس اس 1 گھنٹے کے اندر خیر و عافیت آپ میری پوچھ لیں, میں آپ کی پوچھ لوں گا, بس ساری توجہ آپ کی اللہ کی عبادت کے اندر ہے. اللہ کی عبادت کے اندر بڑی بڑی چیزیں اللہ سے مانگیں. لیکن اگر یہ فتنہ آپ کے ساتھ موجود ہے, بڑے بڑے پیکیجز آپ نے کیے ہوئے ہیں, بیٹی کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ آپ کے روابط ہیں, اور آپ ان کے ساتھ ویڈیو کالز کے اوپر ہیں, تو پھر بہت سارے خطرات میں آپ کے نام ہیں, بہت سارے خطرات میں. کل بھی میں نے کہا تھا خلقت کثیرہ وہ ہے جیسے حج پہ جاتی ویسے واپس آ جاتی. ایسا نہ کیجیے گا, یہ بہت بڑا نقصان ہوگا کہ آپ کو اللہ نے زندگی میں موقع بھی میسر, مال بھی خرچ کرے, اور تہی دامن آپ واپس آ جائیں, خالی ہاتھ واپس آ جائیں, اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں کہ اللہ کہتے ہیں اس کا اجر صرف جنت ہے. ایسے ہی ہے جیسے آج یہ دنیا کے اندر آیا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے موبائل سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ بڑی اس کے اندر خواص ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, جو ہم فتنوں کی حدیث پڑھتے ہیں نا, احادیث میں جو اللہ کے رسول نے بیان کیا, آپ تمام فتنوں کی حدیث اکٹھی کر کے اگر اس کو ایک نام دیں نا اس دور کے اندر, ایک نام سوشل میڈیا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. وہ تمام فتنے اکٹھے ہو کے اس میں جمع ہو گئے. تو اس سے آپ نے جتنا بھی گریز کر سکے اس کے غلط استعمال سے آپ نے کرنا ہے, جتنا بھی کم رابطہ کسی کر سکیں وہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. وہ مسائل انشاءاللہ شیخ محترم بتائیں گے. میں تو بس ویسے ان کا حکم تھا آیا نا, میری کیا حاصل ہے. اگر تو زوجین جا رہے ہیں, یعنی اہلیہ بھی ہے اور خاوند بھی ہے, تو پھر آپ یہ بات سمجھ لیں, حج کے دوران ایسا تصور بھی انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہونا, اہلیہ ساتھ ہے, وہ بھی حج کے اجر کو ضائع کرنے کی طرح. فلا رفث, رفث کہتے ہیں ایک خاص تعلق میاں بیوی کا. فلا رفث دوران حج اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے, بالکل گنجائش نہیں ہے. تصور کے اندر بھی آپ کی یہ چیز موجود نہ ہو. ولا فسوق, کسی قسم کا گناہ آپ کے ہاتھوں سے ہو. یاد رکھیے گا کہ جس طرح کسی بھی نیکی کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے, یا کسی بھی عمل کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, تو اس عمل کے دوران کیے ہوئے گناہ کی سنگینی بھی اتنی زیادہ. ولا فسوق, کسی قسم کا گناہ, آپ فسق گناہ کو کہتے ہیں. اپنی آنکھوں کے اندر حیا کرتے, کان غلط سننے سے گریز کر, وہاں زبان کی جو باتیں ہیں, غیبت ہے, چغلی ہے, جھوٹ ہے, الزام تراشی ہے, وغیرہ وغیرہ, آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانا. ولا جدال, جدل نہ, وہاں رش زحم ہوتا ہے, زحمہ ہوتا ہے, کثیر ہوتا ہے, تو زحمہ کے دوران ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے. بسا اوقات انسان وہاں صبر سے کام لے, تحمل سے کام لے, اور کسی بھی قسم کی جدل سے, جدال سے, لڑائی سے اپنے آپ کو وہ بچائیں. یہ چند ضروریات ہے. تفصیل سے شیخ صاحب آپ نے بتائیں گے, میں نے کیا بتانا ہے, جیسا میں ویسے میری نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ خیر. وقت ہی میرا ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.